السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب آپ میرے بندوں سے فرما دیں جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو میری رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، مایا اگر بخشش مانگیں گے تو میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ فرمایا هو الغفور الرحیم، کیونکہ میں بخشنے والا بھی ہوں، مہربان بھی ہوں۔ تو یہ مہینہ ہمارے لیے رحمت کا مہینہ ہے، اور ہر چیز کا اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر عام دنوں میں ہم نفل پڑھتے ہیں تو ایک نفل کا ثواب ہوتا ہے، رمضان کے اندر نفل پڑھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس نفل کو فرض جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طرح فرض ہے، آگے جو چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید برکتیں ہمیں عطا فرماتا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ رحمت سے مایوس ہونا کافروں کا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ تو ہمیں تو ویسے بھی اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے محبوب کا امتی بنایا، ہمارے تو قریب بھی مایوسی نہیں آنی چاہیے۔ اللہ نے اتنی مہربانی کی کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بندے کی بات ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، گناہ گار تھا بڑا، اتنے گناہ کر بیٹھا کہ علاقے والوں نے نکال دیا۔ جب نکال دیا تو وہ ایک جنگل میں چلا گیا، کھانے کے لیے چند چیزیں تھیں وہ بھی ختم ہوگی۔ ختم ہونے کے بعد اب کیا ہے، اس کے پاس کوئی آسرا نہیں ہے، رشتہ داروں نے بھی اس کو چھوڑ دیا، پریشانی کی حالت میں وہیں پر پڑا ہے۔ اب رب کی بارگاہ میں وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ مالک و مولا مجھے معاف فرما دے، کہ اب تو میری حالت یہ بن گئی ہے کہ میرے جسم نے بھی میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے، تو مجھے معاف فرما دے گا تو تیری رحمت کے اندر کمی نہیں آنے والی، تو مجھے معاف فرما دے۔ وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام، میرا بندہ فلاں جگہ پر پڑا ہے، آپ جائیں اور جا کر اس کو غسل دے، کفن دے کر اس کا جنازہ پڑھا کر اس کو دفن کر دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ کچھ لوگوں کو لیا اور اللہ رب العزت نے یہ پیغام بھی دیا کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے یہ اعلان بھی فرمانا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے، فرمایا اس بندے کی جا کر نماز جنازہ پڑھ لے۔ اب اعلان ہو جاتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ایسا بندہ بھی دنیا کے اندر ہے کہ رب کا پیغام آیا کہ اگر کسی نے بخشش لینی ہے چلا جائے اس کا جنازہ پڑھ لے، اللہ معاف فرما دے گا۔ اب سارے لوگ جاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے کر جا کر دیکھتے ہیں تو آگے سے بندہ وہی تھا۔ کہا یہ تو وہی ہے جس کو ہم نے اپنے علاقے سے نکال دیا، اور آپ فرماتے ہیں رب کا فرمان ہے کہ اس کا جنازہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کی بارگاہ میں گزارش کی کہ مالک مولا، لوگ تو یہ کہتے ہیں، تو فرماتا ہے میرا بندہ ہے، جنازہ پڑھو تو بخشش ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام، یہ یہاں تنہا پڑا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس کو، اس نے تب مجھے پکارا، تو ہی بتا اگر اس کی پکار کو میں نہ سنتا تو کون اس کی پکار سنتا۔ اس نے اس وقت مجھے پکارا جب اکیلا تھا، تو مجھے اس کے اوپر رحم آیا اور میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ یہ مجھے پکارے اور میں اس کو معاف نہ فرما دوں۔ فرمایا میں نے اس کو اتنا معاف، اتنا، اگر یہ اس وقت یہ بھی کہہ دیتا کہ مالک مولا پوری دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ گار ہیں تمام کو معاف فرما دے، میں نے ساروں کو معاف فرما دے۔ اس کا انداز مجھے اتنا پسند آیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دو بندے آئیں گے، اللہ رب العزت دونوں سے فرمائے گا کہ تمہارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ تم جنت میں جاؤ، لہٰذا تم جہنم میں چلے جاؤ۔ ایک بندہ دوڑ لگا دے گا، ایک بندہ آہستہ آہستہ جائے گا۔ اللہ رب العزت ان دونوں کو دوبارہ بلائے گا، دوڑ لگانے والے سے پوچھا جائے گا کہ تو نے دوڑ کیوں لگائی تھی، تجھے نہیں پتا آگے تو آگ ہے، جہنم میں جانا ہے، تو نے پھر بھی دوڑ لگا دی۔
عرض کرے گا مالک و مولا ساری زندگی میں نے گناہوں میں گزار دی، میں نے تیری کوئی بات نہیں مانی، تیرے کسی حکم پر عمل نہیں کیا، آج میں نے سوچا کہ تو نے فرمایا کہ جہنم کی طرف چلا جا تو میں نے دوڑ لگا دی، میں نے کہا چلو آج ہی اپنے رب کی بات مان لوں، آج تو انکار نہ کروں۔ اللہ رب العزت دوسرے بندے سے فرمائے گا کہ تو بار بار مڑ کر کیوں دیکھ رہا تھا، کیا وجہ تھی، بار بار پلٹ کر دیکھتا تھا؟ تو وہ عرض کرے گا مالک و مولا تیری رحمت پر امید تھی، میں پلٹ کر دیکھتا تھا شاید ابھی پیغام آ جائے بندے واپس آ جا، ابھی پیغام آ جائے بندے واپس آ جا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا یہی تمہارا ارادہ تھا؟ عرض کرے گا مالک مولا یہی ارادہ تھا۔ اللہ رب العزت ان دونوں سے فرمائے گا، فرمایا تو نے میری بات کو مانا، تو نے میری رحمت پر امید رکھی، تم دونوں جنت کے اندر چلے جاؤ، اللہ دونوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس لیے مسلمان کی زندگی کے اندر مایوسی نہیں ہے، انسان اپنی زندگی کو اس طریقے کے ساتھ گزارے کہ کبھی بھی زندگی کے اندر مایوسی نہ آئے، خوش ہو کر زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔